خاموشی عبادت ہے، خاموش رہنا عبادت ہے۔ جس نے علم حاصل کیا وہ خاموش ہو گیا، جس کو فہم آ گیا وہ خاموش ہو گیا، جس کو بولنا آ گیا وہ خاموش ہو گیا، جس کو علم اللہ نے دے دیا وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ خاموشی تو عذاب بن گئی ہے، یہ خاموشی تو زحمت ہے، زبان کی نہیں، ضمیر کی خاموشی۔ جہاں پہ زبان کی خاموشی نعمت ہے تو ضمیر کی خاموشی زحمت ہے، اور جہاں پہ زبان کی خاموشی اللہ کی رحمت ہے وہاں پہ ضمیر کی خاموشی بربادی ہے، عذاب ہے اور زحمت ہے۔ ہم نے لگتا ہے کہ یہ جو خاموش رہنے کی، زبان کو بند کرنے کی، اپنے اوپر قابو پانے کی جو باتیں تھیں، ہم نے یہ ساری کی ساری اپلائی کر دی اپنے ضمیر کے اوپر، اور ہم نے اسے چپ کر کے خاموش کروا دیا یہ حدیثیں سنا کے، یہ احکامات سنا کے کہ تم خاموش رہو، تمہارے اوپر ظلم ہو تم خاموش رہو، تمہارا سودا ہو جائے، تمہاری بولی لگ جائے، تم خاموش رہو، تمہارے سامنے ظلم ہوتا رہے تم خاموش رہو، تمہارے سامنے معاشرے برباد ہو جائیں تم خاموش رہو، تمہارے سامنے نسلوں کو دربدر کر دیا جائے تم خاموش رہو، اور تمہارے سامنے اس امت کو بے شعورہ کر دیا جائے، تمہارے ضمیر کا یہ کام ہے کہ تم خاموش رہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ خاموشی عبادت ہے، تو وہ خاموشی زبان کی خاموشی تھی، ہم نے ضمیر کی خاموشی بنا لی۔ ہم تو اس کیٹیگری سے، اس اوقات اور حیثیت سے بھی گر گئے کہ جو تیسرا درجہ تھا کہ دل کے اندر برا جاننا، اب تو ہم معاملات کو دل کے اندر بھی برا نہیں جانتے۔ پہلا تو یہ تھا نا کہ ہاتھ کے ساتھ روک لیا جائے جو ہو رہا ہے ظلم، اتنی اوقات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، چھوڑ دیا ہم نے، تلوار کو چھوڑ دیا ہم نے، اس میدان کو، اور ہم دربدر ہو گئے۔ ہم نے نمازوں کو سارا کچھ بنا لیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا نا سارا کچھ۔ اب جب ہم نے زبان سے کہنا تھا تو وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے خاموشی ہے، اور ہم نے زبان سے برا بلا نہیں کہا، کیونکہ ہم نے دلائل کے اوپر مدلل تو کسی کو غلط نہیں کہا، ہم نے صرف انا پرستی کے اوپر دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دیا، اور جو غلط تھا اس کو ہم نے غلط نہیں کہا، تو پھر جو غلط ہو رہا تھا اس کو کوئی غلط کہنے والا نہیں تھا تو وہ صحیح ہو گیا، اور جو صحیح ہو رہا تھا اس کے ناقدین اٹھے، انہوں نے اس صحیح کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب صحیح تو ختم ہو گیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو غلط تھا وہ صحیح ہو گیا، اور ہم اس صحیح کو بھی صحیح کہنے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر خاموش ہو گیا اور ہم نے برباد کر دیا سارا کچھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قتیل اس جیسا منافق نہیں کوئی جو ظلم بھی سہتا ہو اور بغاوت نہیں کرتا۔ وہ شعر اس طرح ہے، ہاں یہ لکھا ہے، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا۔ یعنی کہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ہمیں ختم بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اس ضمیر کے اوپر، ہماری اس زبان کے اوپر تالے ہیں۔ کس چیز کے تالے ہیں؟ مفاد پرستی کا تالا ہے، ہمارے اندر ذاتیات کا تالا ہے، خوف کا تالا ہے، لالچ کا تالا ہے، ڈر ہے، اس نے ہمیں برباد کر دیا اور ہمیں روک کے رکھ دیا کہ نہیں، تم نے کچھ للکار پیدا نہیں کر دی، اگر تم نے للکار پیدا کر دی تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے گھر کا کیا ہوگا؟ تمہارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تمہاری اپنی ذات کا کیا ہوگا؟ تمہارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی، ہم اس بات کے نہیں کہہ رہے کہ آپ بغاوتیں کر دیں، آپ جس کاروبار میں ہیں اس کے اندر تو ایک ویلڈ چیز لے کے آئیں نا، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش تو کروائیں۔ اگر آپ ایک استاد ہیں اور اگر آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ جو ان کو رٹا سسٹم لے کے آ رہا ہے اس کے خلاف تو زبان کھولیں، ہم اس کے اوپر آپ کو لے کے آ رہے ہیں، ہم کوئی بڑے انقلابی باتیں نہیں کر رہے۔ آپ ایک کریانے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گھی خراب ہے، تو کیوں نہیں آپ آواز بلند کرتے؟ کیوں نہیں ضمیر کی سنتے کہ نہیں، یہ میں بیچوں گا تو پتہ نہیں کتنے بچے کھائیں گے، وہ کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ آپ واپٹا کے اندر بھی ہیں، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کہیں ملک کی چوری ہو رہی ہے، بجلی کے اندر، بلنگ کے اندر کوئی معاملے خراب ہیں، 2 نمبری ہو رہی ہے، تو کیوں زبان نہیں کھولتے یار؟ کیوں چپ ہیں آپ سارے؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے اور پتا ہے کہ یہ مولوی فتنہ پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کا رد کرتے؟ آپ کیوں نہیں صدا بلند کرتے؟ یار اتنا ضمیر آپ نے اپنا بیچ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا محلے کا لیڈر ہے، رہنما ہے، کونسلر ہے، چیئرمین ہے، یہ ذلیل انسان ہے، کیوں نہیں زبان کھولتے اس کے خلاف؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ترغیب دیتے؟ کیوں نہیں وہاں پہ دلیل کے اوپر بات کرتے؟ کیوں نہیں معاشرے کو شعور دیتے؟ کیوں نہیں سنوارتے وہ چیز؟ اور جب آپ اس کو یہاں پہ جب آپ اپنا کام پرفارم کریں گے، اللہ آپ کو پھر بڑے عہدے پہ لے کے جائے گا، وہاں پہ جا کے آپ اس کام کو دہرائیں۔ آپ گھر کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور اگر آپ خود غلط ہیں تو کیوں نہیں اپنے آپ کو غلط ٹھہراتے؟
اور اگر آپ کا دوستوں میں کوئی آپ کا دوست غلط ہے اور آپ کا رفیق صحیح ہے تو آپ کیوں نہیں اس کا ساتھ دیتے؟ کیوں آپ نے ضمیر بیچ دیا کسی اور کے ہاتھوں؟ اتنی خاموشی، اتنے اب آپ اگر آپ شاعر ہیں، سخنور ہیں، پتہ ہے کیا لکھا جا رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے قوم کو، کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر کیوں صدا بلند نہیں کرتے؟ اپنے دائرے میں رہ کے کیوں صدا بلند نہیں کرتے؟ اس قلم سے ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ بولنے والے ہیں، آپ کو بولنا آتا ہے، تو اس زبان سے پھر کیوں نہیں فساد پھیلا دیتے؟ ان کی صفوں کے درمیان جو فساد پھیلا رہے ہیں، کیوں نہیں آپ ان کو فسادی قرار دے دیتے؟ جب آپ ان کو فسادی کہیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ شر اور فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن پھیلا دو ان کی صفوں کے اندر فساد اور شر، جنہوں نے برباد کر دیا اس قوم کو۔ آپ تعلیم کے محکمے میں ہیں تو آپ کیوں نہیں کتابوں اور نصابوں کے اوپر بات کرتے؟ آپ اگر چیئرمین ہیں، آپ میونسپل کمیٹی کے اندر ہیں، تو آپ کیوں نہیں اپنے ضمیر کا کیوں نہیں اپنے ضمیر کی بات سنتے کہ آیا کام کس طرح ہونا چاہیے تھا اور کام کس طرح ہو رہا ہے؟ آپ کو سارا پتہ ہے، یقین کریں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور قسم کھا کے دیکھیں، آپ کو سارا پتہ ہے کہ کام کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ کیوں یہ زبان کی خاموشی کے ساتھ ساتھ اس ضمیر کی خاموشی بھی آپ نے اپنا عمل بنا لیا ہے؟ اور اللہ پوچھے گا کل کو کہ تمہارے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا، کوئی صدا بلند کی، دل کے اندر برا جانا، اس کو بڑھایا، کوئی اس کے رد کیا، کوئی اس کی مخالفت کی، کوئی لائق عمل طے کیا، کوئی مثال پیدا کی، کوئی معاملے بہتر کیے، تم نے جتنا ہو سکا اپنا حق ادا کیا، نہیں کیا اور ہم نہیں کر رہے، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ کرے اور وہ پتہ نہیں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاموشی کو اب توڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو سچ بات ہے وہ سرے دار کہی جائے، ڈائریکٹ بات کہی جائے جو غلط ہے، اور دیکھتے ہیں جی پھر موت کس کے ہاتھ میں ہے اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اور ہم کس سے ڈرتے ہیں اور ہم کس سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر ایک اچھا مسلمان بنائے اور ایک اچھا پاکستان بنائے۔ السلام